تعریفیں، تمام ثنائیں اللہ رب کائنات کی ذات مقدسہ کے لیے، درود اس کے پیارے نبی مقدم شفیع معظم تاجدار ارض و سما حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے بڑی خوشبختی ہے۔ اللہ رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ نصیب فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج اسی سوائے جمعہ المبارک کے صدقے ہمارے حال پہ اپنا خاص فضل فرمائے، ہماری دنیا و آخرت بہتر فرمائے۔ دوستان محترم، رسول کائنات صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اول الناس فی یوم القیامۃ اکثرهم صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا۔ آواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان محترم، رمضان المبارک اپنی پوری برکتوں کے ساتھ رحمتوں اور عظمتوں کا مرکز و محور بن کے اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کی کتنی برکتیں ہیں، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي كُلَّ سَنَةٍ رَمَضَانَ، فرمایا میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان مبارک کے روزے رہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بڑی ہی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ رمضان المبارک کی عبادات بھی کرتے ہیں اور رمضان المبارک کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ سارا سال رمضان شریف کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ برکتوں والا مہینہ حاصل ہوگا جس میں اللہ پاک کی رحمتیں چھنا برستی رہتی ہیں۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے وہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ غفلت کا ابادہ اتار دیا جائے، اپنے اللہ اور اپنے رسول کو راضی کر لیا جائے، سچے دل سے اپنے گناہوں کی تلافی کی جائے، توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے، اس میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے عمل کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے کہ نفل کا ثواب جو ہے وہ سنت کے برابر ہو جاتا ہے اور سنت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ گویا یہ قبولیت کے لحاظ سے اللہ پاک کا کتنا خاص کرم ہے کہ سارا سال انسان غفلت کے عالم میں بھٹکتا رہتا ہے، ایسے عالم میں رحمت باری تعالیٰ جوش میں آتی ہے اور بندوں کو رمضان المبارک کا مہینہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رحمتوں کو پکارنے کے لیے سب بستہ ہو کر اس کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، وہ تراویح کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، وہ سحری کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، وہ افطار کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، وہ تراویح کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے اور پھر جب اسے لگے کہ ابھی میری بات نہیں بنی تو آخر میں 10 دنوں کا اعتکاف کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر اللہ کے گھر کو مان کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا باری تعالیٰ جب تک میری بخشش نہیں کرے گا میں تیرے گھر سے نہیں نکلوں
میں تیرے گھر میں بیٹھا رہوں گا، میں توبہ بھی کرتا رہوں گا، میں استغفار بھی کرتا رہوں گا، میں تلاوت قرآن بھی کرتا رہوں گا، میں نوافل بھی پڑھتا رہوں گا، میں 10 دن کا اعتکاف کر کے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری رحمت کو پکارتا رہوں گا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور رمضان کی بارگاہ میں اللہ کے حضور التجائی کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے سارے گناہ بخش دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر نماز قیمتی ہے، ہر ساعت قیمتی ہے۔ سحری کی برکتیں ہیں، افطار کی برکتیں ہیں، نوافل کی برکتیں ہیں، تراویح کی برکتیں ہیں، اور جتنی ذکر اذکار آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، جتنی دیر زبان میں ورد زبان جاری رہتا ہے، اللہ کی رحمتیں بندے پہ برستی رہتی ہیں۔ تو دوستو یہ بڑا لمحہ فکر ہے، پتہ نہیں آئندہ سال رمضان صرف ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، کیوں نہ ہو آج جٹ جائیں عبادت میں، سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی تلافی کریں اور اچھے اچھے اعمال کی نیت کر لیں۔ باری تعالیٰ جتنی زندگی باقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر عمل کرتے رہیں گے۔ پتہ چلا کہ روزے کی برکتیں ہیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ کلام پاک پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب کائنات نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ روزہ صرف امت محمدی علیہ السلام پہ فرض نہیں تھا، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں اللہ پاک نے ہر امت کے اندر روزے کی عبادت کو رکھا ہے، لیکن روزوں کی گنتی کی تعداد کا مختلف تھا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کسی شریعت میں 1 روزہ تھا اور کسی میں 3 تھا، لیکن متفق علیہ جو ہے وہ یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ امتوں پر اللہ پاک نے ایام 20 کے روزے فرض کیے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک اللہ پاک نے ایک مہینے کے اندر 3 روزے فرض کیے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15۔ اور اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ امت محمدی علیہ السلام کو پورے 1 ماہ کے روزے مقرر کیے تاکہ امت نبوی علیہ السلام کو ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں، ڈھیروں لطائف و کمالات جو روزے کے فضائل سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل ہوں۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ روزے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کیا جاتا ہے۔